بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ خدا کریم نے اس کائنات میں کوئی تخلیق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی، خواہ اس کا تعلق حیوانات، نباتات سے ہو یا اشرف المخلوقات حضرت انسان سے ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض کی علت تخلیق فہم انسانی اور اس کا شعور و ادراک سے محور ہو، لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ رب العالمین کی تخلیق پہ اعتراض کرے، ناراضگی اور ناپسندگی کا اظہار کرے، کیونکہ خالق کائنات اپنی تخلیق کی افادیت و اہمیت سے خوب واقف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ کتنی ہی حقیر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت پروردگار عالم نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی کام کی نہیں، دیکھنے میں بیدی اور شکل و صورت ایسی کہ ڈر لگے، کوئی خوبصورتی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی سوال انسان کے بارے میں پروردگار عالم سے چھپکلی نے کیا، اے خدائے عالم، آپ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ ناشکرا، بے صبر، لڑنے جھگڑنے والا، روئے زمین پر فساد برپا کرنے والا، بغض کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے کیا فائدہ؟ اس کو جواب ملا، میں اپنی تخلیق کی افادیت اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں۔ کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق ہو، یہ سوچ، یہ خیال نادانی پر ہی نہیں، عقل و فہم سے بھی بعید ہے۔ اس سوچ کا مظاہرہ اگر انسان کی طرف سے ہو جس کو اپنی فہم و فرست پر ناز ہو، اپنے علم اور عقل پر گھمنڈ ہے، تو تعجب ہی نہیں، افسوس بھی ہے۔ زمانہ جہالت کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ انسان لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرز عمل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سورۃ نحل میں، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں چھپا دے گا؟ ان کے اس سنگ دلانہ وحشیانہ طرز عمل سے تو دنیا واقف ہے کہ وہ لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج بھی لڑکی کے حوالے سے یہ منفی رویہ پایا جاتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نظر آتا ہے، لڑکی کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عالم، فاضل اور جاہل سب ہی کم و بیش اس مرض میں مبتلا ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے، لڑکی کے پیدائش میں عورت کا کیا قصور ہے؟ جو چیز اس کی قدرت میں نہیں ہے، جس پر اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ 9 ماہ کی مدت تک جو مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، مرد 9 دن تو کیا شاید 9 گھنٹے بھی برداشت نہ کر سکے۔ ہمارا طرز عمل اس کے ساتھ ظلمانہ اور بے رحمانہ ہوتا ہے۔ ہم لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ کئی روز تک بیوی سے بات بھی نہیں کرتے، بچی کا چہرہ تک نہیں دیکھتے۔ پھر عورت کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے کہ ساس نندے برا بھلا کہتی ہیں، بد کلامی، بد زبانی سے پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے لڑکے کی دوسری شادی کرنے کی دھمکی دے کر اس کا دل دکھاتی ہیں، بلکہ کچھ تو ایسا کر گزرتی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ طرز عمل اللہ کی نعمت کا ناشکر پن ہے، اس کی عطا کی ناقدری ہے۔ انسانیت کے ناطے بے قصور کو قصوروار ٹھہرانا ایک ظلمانہ طرز عمل ہے۔ بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور انہیں حسن تربیت سے مالا مال کیا، یہاں تک کہ وہ سن شعور کو پہنچی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گی جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور 7 والی انگلی کو دکھایا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پیدائش میں آزمائش میں ڈالا جائے پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز دوزخ سے آڑ ہوں گی۔ اسلام نے عورت کے بڑے مراتب عطا کیے ہیں۔ عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کے مقدس رشتے سے سرفراز کیا ہے۔ آج کی پیدا ہونے والی بیٹی کل ماں کے مقدس رشتے کی حامل ہوگی، اس کی رضا بخشش کا سبب ہے، اس کی دعا قبولیت کا ذریعہ، اس کو عزت و احترام سے دیکھنا حج کا ثواب ہے، اس کی خدمت میں دخول جنت کا راستہ ہے۔ یہ بیٹی ہی تو ہے جو اس مقدس مرتبہ کی حامل بنی، سلسلہ نسب میں سب سے اعلیٰ ہے، سلسلہ سعادت کا بھی۔ اس پر غور کیجئے تو بہت واضح طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس سلسلہ نسب کا تعلق
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ شرف ایک بیٹی کو حاصل ہے کہ وہ سلسلہ سعادت کی منبع پر ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم بیٹی کی ولادت پر غم، رنج، ناراضگی اور اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کریں، اور جس کی تخلیق یعنی اس کی پیدائش میں جس کا کوئی دخل نہ ہو، کوئی قصور نہ ہو، اس کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ ہمارا یہ طرز عمل جہاں ظلمانہ ہے، وہاں نعمت خداوندی پر ناشکرا پن بھی اور غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ تجربہ ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی زیادہ وفادار، محبت کی مظہر، شریک غم اور دکھ درد میں شامل رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔